السلام علیکم گائز، میں ہوں پرین نازش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسپیشل جو لیکچرز ہمارے سیریز چل رہا ہے جنڈر اسٹڈیز پہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی میسکولینٹی اینڈ فیمینٹی۔ آپ نے سب نے یہ دیکھا ہوگا، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے سی ایس ایس اور پی ایم ایس اور تمام کمپیٹیٹیو ایگزامس میں یہ ٹاپک جو ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ٹاپک کا انٹروڈکشن کی بذات خود جو ہے کیا کہتا ہے یہ ٹاپک۔ Masculinity and femininity are basically socially constructed ideas attributed to gender of society۔ Again gender studies یہ کہتی ہے کہ masculinity مذکر مونس جو ہے نا وہ صرف اور صرف ہمارا معاشرتی طور پر بنایا جو ہے ایک آئیڈیا ہے کہ یہ جو ہے سوسائٹی نے بنایا ہے، اور یہ کہتی ہے کہ masculinities are those qualities and ideas which are usually linked to male segment of the society۔ اور ہم یہ مذکر کا لفظ ہمیشہ تب استعمال کرتے ہیں جب بھی ہم کسی بھی معاشرے کے مردوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور femininity are the ideas and qualities linked with the females of the society۔ اور femininity ہم کبھی بھی کسی بھی معاشرے میں موجود عورتیں اور مونس کے حوالے سے یہ جو ٹرم ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ میسکولینٹی اور فیمینٹی کی اگر آپ بات کریں، اگر ہم ان کو کمپیئر کریں تو اس کے آگے جو جتنے بھی ہم پوائنٹس نوٹ کریں گے گائز، وہ ہم کمپیئر کریں گے میسکولینٹی اور فیمینٹی ان کی خصوصیات اور آئیڈینٹی کے حوالے سے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، آپ نوٹ کیجئے گا، اور جب ایگزام میں آتا ہے اکثر کہ میسکولینٹی اور فیمینٹی میں فرق واضح ہے تھس اینڈ دیٹ، تو تب آپ یہ آنسر دے سکتے ہیں۔ سو میسکولائن آر کمپیٹنٹ اینڈ فیمینائن آر ایپیتھیٹک۔ یہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو میسکولائن ہوتا ہے، مرد جو ہوتے ہیں یا مذکر جو ہوتا ہے ہمیشہ وہ کافی کمپیٹنٹ ہوتا ہے اور ڈرپوک نہیں ہوتا کسی بھی حوالے سے، ہر جو ہے چیز سے مقابلہ کرتا ہے، حوصلہ اس میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جو مونس ہوتی ہے، فیمیل ہوتی ہے، وہ تو اس کے نسبت مرد کے نسبت تھوڑی سی ڈرپوک ہوتی ہے۔ یہ بھی سوشلی کنسٹرکٹڈ ہے۔ اسی سوشلی کنسٹرکٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا نظریہ ایسا ہے، نسل در نسل لوگوں نے ایسا سوچا اور سینہ در سینہ یہ چیز چلتی رہی، تو لوگ اس پر بلیو کرنے لگے ہیں۔ لیکن جنڈر اسٹڈیز کہتی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ سوشلی کنسٹرکٹڈ ہو سکتا ہے کافی سارے مرد ڈرپوک ہوں اور کافی ساری فیمیلز جو ہیں بہادر ہوں، تو اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو عام طور پر جو مانا جاتا ہے نظریہ میسکولینٹی اور فیمینٹی کے حوالے سے، وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ سیکنڈلی میسکولائن آر ریشنل اور فیمینائن آر سینسٹیو۔ جو مرد ہوتے ہیں وہ بڑے بہادر ٹائپ کے ہوتے ہیں، ٹف ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، ریشنل ہوتے ہیں۔ لیکن جو فیمینائن ہوتی ہے، وہ مونس جو ہوتی ہے، فیمیل جو ہوتی ہے، مادہ جو ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی حساس ہوتی ہے، سینسٹیو ہوتی ہے، جلد ہرٹ ہوتی ہے، جلد اس کو تکلیف ہوتی ہے، ذہنی لحاظ سے، آپ فزیکلی تمام لحاظ سے جو ہے ایموشنلی کہہ سکتے ہیں وہ سینسٹیو ہوتی ہے، حساس ہوتی ہے۔ اسی طرح سے میسکولائن ایزرٹیو ہوتے ہیں اور فیمینائن پیسیو ہوتی ہیں۔ کبھی بھی جو معاشرے میں فیصلے وغیرہ کرنے ہوتے ہیں وہ مرد کرتا ہے، اور مرد جو ہوتا ہے نا وہ ایزرٹیو ہوتا ہے، لیکن فیمیلز کسی بھی معاشرے میں پیسیو ہوتی ہے۔ وہ مردوں کے احکام کو بجا لاتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو حکم دیتے ہیں وہ پیسیو ہوتی ہے، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتی ہے، اور مرد ہمیشہ ایزرٹیو، فیصلہ کن اور واضح ہوتے ہیں۔ یہ بھی سوشلی کنسٹرکٹڈ نظریہ ہے میسکولینٹی اور فیمینٹی کا۔ اسی طرح میسکولینٹی اور فیمینٹی یہ کہتی ہے کہ میسکولائن آر انڈیپینڈنٹ اینڈ فیمینائن آر ڈیپینڈنٹ۔ ان کا کہنا یہ ہے، عام سوشلی کنسٹرکٹڈ جو میسکولینٹی اور فیمینٹی کی خصوصیات انہوں نے ڈیوائڈ جو کی ہوئی ہے معاشرتی طور پر، میسکولائن جو مذکر ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، وہ ہمیشہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، کسی سے جو ہے وہ ڈرتا نہیں، وہ بالکل ایک اپنا بوجھ خود اٹھا سکتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہے۔ لیکن جو فیمینائن ہے، عورتیں ہیں، مادہ ہے، فیمیل ہے، مونس ہے، وہ جو ہے ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، وہ ہر طرح سے انحصار کرتی ہے اپنے پارٹنر، اپنے بھائی یا اپنے جو ڈومیننٹ میسکولائن پر، کہ وہ اس کے ضروریات پوری کر سکتا ہے، ہر لحاظ کی جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے میسکولینٹی اور فیمینٹی میں میسکولائن اور ایگریسو اور فیمینائن اور سبمیسو، یعنی کہ جو میسکولائن ہوتے ہیں وہ بڑے غصیلے ہوتے ہیں، زیادہ غصہ آتا ہے ان کو، وہ اپنی پاور استعمال کرنے کے قابل ہوتے ہیں، وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں تمام مشکلات سے نپٹنے کے لیے، وہ لوگوں سے اپنی جان کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور اپنوں کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے فیملی ممبرس کی بھی۔ یہ نظریہ ہے میسکولینٹی کا۔ اور فیمینائن جو سبمیسو ہوتی ہے، اس کے نسبت وہ غصہ کم کرتی ہے اور دھیمی سی ہوتی ہے۔ یہ میسکولینٹی اور فیمینٹی سوشلی کنسٹرکٹڈ یہ بھی سمجھا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ مسکولائن اور اسٹرانگ ہیڈڈ اینڈ فیمینائن اور کیئرنگ. زیادہ تر جو مسکولائن ہوتے ہیں وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں. گھر کے جو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں کنسٹرکشن کا جتنے بھی ہوتا ہے وہ ہیڈ ہوتا ہے ایزا. اور لیکن جو فیمینائن ہوتی ہے وہ بڑی کیئرنگ ہوتی ہے, خیال رکھتی ہے, گھر والوں کا خیال رکھتی ہے, بچوں کا خیال رکھتی ہے, ماں والدین کا خیال رکھتی ہے. وہ نیچر میں کیئرنگ ہوتی ہے. یہ کہنا ہے مسکولینٹی اور فیمینٹی میں. اسی طرح سے جو مذکر ہوتا ہے مسکولائن ہوتا ہے ڈومیننٹ اینڈ فیمینائن اور ایموشنل. مسکولائن ہمیشہ سخت مزاج ہوتا ہے, ڈومیننٹ ہوتا ہے, واضح ہوتا ہے, لیکن جو فیمینائن ہوتی ہے وہ ایموشنل ہوتی ہے. وہ اپنے جذبات پر قابو کم کر سکتی ہے, وہ جذباتی ہوتی ہے. تو یہ کہنا ہے جی سوشلی کنسٹرکٹیو نظریے کے مطابق. اس کے علاوہ مسکولینٹی اور فیمینٹی کی اگر آپ بات کرتے ہیں, مسکولائن اور ایکٹیو اینڈ فیمینائن اور پیسیو. جو مسکولائن ہوتے ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں, معاشرے میں ہر کام کرتے ہوتے ہیں اور وہ بازار جاتے ہیں, وہ گھریلو کام کرتے ہیں, وہ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں, وہ بالکل فری ہوتا ہے. لیکن جو فیمینائن ہے وہ بڑی پیسیو ہوتی ہے, اس کا کوئی خاص کام نہیں ہوتا, بس دھیمی دھیمی سی جو گھر کے چھوٹے موٹے کام ہیں وہ کرتی ہے. کہنا ہے جی مسکولینٹی اور فیمینٹی کا. اس کے علاوہ مسکولینٹی اور فیمینٹی میں مسکولائن اور ٹف اینڈ فیمینائن اور جنٹل. جو مسکولائن ہوتا ہے وہ ہمیشہ سخت ہوتا ہے, ٹف ہوتا ہے, جسمانی لحاظ سے, ذہنی لحاظ سے, ایموشنل کے لحاظ سے, فیلنگس کے حساب سے. لیکن جو فیمینائن ہوتی ہے وہ تھوڑی سی نرم مزاج ہوتی ہے, جنٹل ہوتی ہے, شائستہ ہوتی ہے, اس میں خوبصورتی نظر آتی ہے, وہ ہر لحاظ سے جنٹل ہوتی ہے. اس کے علاوہ مسکولائن اور وربل اینڈ فیمینائن اور انالیٹیکل. زیادہ تر جو مذکر ہوتا ہے وہ ہر چیز کو واضح طور پر بیان کرتا ہے, بتا دیتا ہے, وربل ہوتا ہے, ڈرتا نہیں کسی سے اور سوچتا کم ہے کہ بھائی جب میں یہ بولوں گا تو کیا ہوگا. لیکن جو فیمینائن ہوتی ہے وہ جو ہے ہر لحاظ سے سوچ سمجھ کے بات کرتی ہے اور تمام قسم کی جو معاملات ہوتے ہیں اس کو وہ سنبھالتی ہے, سوچتی ہے, انالیسس کرتی ہے, میرے بولنے سے کیا ہوگا. تو وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں یہ خیال رکھتی ہیں. انالیٹیکل ہوتی ہیں, بڑی دوراندیش آپ کہہ سکتے ہیں, سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ہی اہم پوائنٹ کیپ ان مائنڈ گائز دیٹ کہ these all ideas and qualities are socially constructed, therefore they vary from society to society. یہ ایک معاشرے سے دوسرے معاشرے میں الگ الگ نظریہ ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ تمام جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں جو ڈسکس میں نے کیا وہ تمام سوشلی کنسٹرکٹیڈ ہوتا ہے. لوگ ایسا سوچتے, معاشرہ ایسا سوچتا ہے, لازمی نہیں کہ ہر معاشرے میں سیم ہو. جیسے کہ مغربی معاشرہ اور مشرقی معاشرے کا آپ سب کو پتہ ہے, مشرقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے جتنی کوالٹیز ہم نے ڈسکس کیا وہ مشرقی جو ہے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے. لیکن لازمی نہیں ہے کہ جیسے مغربی معاشرے میں کسی کنٹری ایریا ٹو ایریا, ولیج ٹو ولیج, ٹاؤن ٹو ٹاؤن, پھر یہ چیزیں یہ کنسیپٹس ویری کرتے ہیں. The qualities which we discussed about don't match with the qualities of the masculine and feminine in all the societies of the world. اسی لیے اس پہ کرٹیسزم یہی ہے کہ ہم نے جتنی بھی چیزیں اوپر ڈسکس کی وہ تمام دنیا کے ہر معاشرے میں سیم نہیں سمجھی جاتی ہیں. کسی معاشرے میں کچھ خیالات ہیں, کسی میں کچھ ہیں. اسی لیے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچ ہے, یہ مسکولینٹی اور فیمینٹی کی جتنی خصوصیات ہیں وہ ہر معاشرے میں سیم ہوں. Thanks for watching guys. Please do like, share and subscribe for more videos. دیکھتے رہیے گا جنڈر اسٹڈیز کا یہ سیریز CSS کے لیے اور PMS کے لیے اور تمام کمپٹیٹیو ایگزامس کے لیے آپ یہ مٹیریل استعمال کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.